فوراً خون نکلنا شروع ہو جاتے ہیں. اب آدمی گھن کی وجہ سے تو باہر ہی ہو جائے گا, الگ ہی ہو جائے گا, اس حالت میں کون اسے جمع کرے گا؟ تو یہ شیطان جو ہے نا, جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایک رگ ہوتی ہے جو شیطان کے کچوکے سے کھلتی ہے اور اس کی وجہ سے خون بہنے لگتا ہے, تو وہ شیطان وہ کچوکا لگا دیتا ہے, وہ خون بہنا شروع ہو جاتا ہے. تو جس کے نتیجے میں مرد اپنے جنسی کام کو پورا نہیں کر پاتا ہے. اس ضمن میں بھی ایک آدمی نے شکایت کی اور اس نے بتایا کہ ایک فوجی تھا کہ جب وہ چھٹی پر اپنے گھر آتا ہے تو گھر پہنچتے ہی اس کے بیوی کے خون جاری ہو جاتا ہے نا, اور اتنے دن تک جاری رہتا ہے جب تک کہ اس کی چھٹی ختم نہیں ہو جاتی, اور جیسے ہی وہ بیچارہ گھر سے باہر نکلا اس کا خون بند ہو جاتا ہے. اس قسم کا بھی جادو کیا جاتا ہے. اور عورت بھلی مانوس صحت مند ہوتی ہے, اور یعنی شوہر کے باہر نکلتے ہی عورت صحت مند ہو جاتی ہے اور اچھی خاصی ہو جاتی ہے. تو یہ ہوتا ہے خون جاری ہونے کا جادو. چوتھا جادو یہ ہوتا ہے یعنی بند کرنے کا جادو. وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ یوں ہوتا ہے کہ سب کچھ نارمل ہوتی ہے سب چیزیں, اور شوہر اپنی بیوی سے ملنا چاہتا ہے لیکن ہزار کوششوں کے باوجود بھی دخول نہیں ہو پاتا ہے. مرد کوشش کرتا ہے عورت سے دخول کرنے کی, ملنے کی, لیکن یعنی وہ سوراخ اندر سے ایسی رکاوٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ کامیابی نہیں ہو پاتا. اس طرح کا شیطان اس طرح کی رکاوٹ پیدا کرتا ہے. پانچویں قسم کا جادو یوں ہوتا ہے جسے جو کہ یعنی دھوکہ دینے کا جادو. وہ کیا ہوتا ہے؟ آدمی نے شادی کی کنواری لڑکی سے شادی کی, اور کنواری لڑکی اور بے کنواری لڑکی یعنی شادی شدہ جو لڑکی ہوتی ہے یا عورتیں ہوتی ہیں ان دونوں میں فرق ہوتا ہے. کنواری لڑکی سے شادی کی, لیکن جب وہ اپنی بیوی سے ملا اس لڑکی سے تو ایسا لگا جیسے کہ یہ تو برسوں کی شادی شدہ ہے. یعنی وہ لذت جو ایک کنواری لڑکی میں ملتی ہے وہ اس میں نہیں, بالکل ایسا لگا جیسے کہ بالکل یعنی کہ جیسے کسی شادی شدہ عورت سے مل رہا ہو, ایسا محسوس ہوتا ہے اس عورت اس مرد کو. تو اس طرح کا بھی جادو ہوتا ہے. کیوں یہ ہوتا ہے؟ یہ اس لیے ہوتا ہے اس شوہر کو دھوکہ دینے کے لیے کہ وہ طلاق دے دے گا کہ ارے ہم نے تو اچھی خاصی کنواری سے شادی کی تھی, یہ تو ایسا لگتا ہے جیسے کہ کھلا دروازہ ہے, ایک دم پورا اوپن ہے, سمجھ رہے؟ تو آدمی کو نفرت سی ہو جاتی ہے اس سے. تو یہ اس قسم کا جادو. تو یہ 5 طرح کے عورتوں کے اوپر جادو کیے جاتے ہیں. ہاں, اب آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اس قسم کے جادو یا اس قسم کی بیماریاں یا اس قسم کے اس میں اگر کوئی مرد یا کوئی عورت ملوث ہو, بیچارے پریشان حال ہوں, تو اس کا کیا علاج ہے. میں پہلے بتا چکا ہوں کہ کچھ نامردگیاں جو ہوتی ہیں یا کچھ بیماریاں عورتوں کے اندر قدرتی طور پر پائی جاتی ہیں, یعنی اس میں کسی جادو ودو کا تعلق نہیں ہوتا ہے, ایسے ہی ہوتا ہے, تو اس کا علاج ڈاکٹروں کے ہاں اور حکیموں کے ہاں آپ کو مل جائے گا, آپ وہاں سے کریں. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو جادوؤں کے ذریعے کی جاتی ہیں, وہ میں نے آپ کے سامنے وہ بتلائی. آئیے اس کا علاج کیا ہے. اس کا علاج آپ کو میں بتاؤں کہ اگر آپ سمجھ جائیں کہ اس کے اوپر جادو ہے تو پھر یا آپ نہیں جانتے ہیں اور آپ علاج کرا کے تھک بھی چکے ہیں, ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں بیچارے ڈاکٹر حکیم کے تنگ آ جاتے ہیں, نہیں ہو پاتا, تو پھر یوں سمجھیں کہ اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے. تو ایسی صورت میں جو رکاوٹ کے یہ جادو ہیں, اس کا علاج کا طریقہ یہ ہے کہ جو میں نے شروع لیکچر میں آپ کو بتلایا تھا, جو آیتیں ہم نے بتلائی تھی پوری لمبی چوڑی مختلف صورتوں کی چھانٹ کر کے, یاد کریں آپ, معلوم ہے نا پہلے لیکچر میں, فرسٹ لیکچر میں جو میں نے بتلائی تھی, ان آیتوں کو اس مرد پر, اگر مرد نامردی کا اس طرح کا شکار ہے اس کے اوپر, یا عورت کو اگر یہ اس قسم کی بیماریاں لگی ہیں تو ان کے اوپر پڑھنا شروع کریں اس کے کان میں. اور جیسا میں نے بتلایا جس طریقے سے, اس طریقے سے اگرچہ وہ بے ہوش ہو جائے اور جن بات کرنے لگے تو پھر آپ اس سے پوچھیں کہ جادو کہاں کیا گیا ہے, وہ جگہ بتلا دے, اور کس میں کیا گیا ہے وہ چیز بتلا دے. اگر وہ بتلا دے تو آپ اس کو نکلوا کر کے اور اس کو جلا کے اور اس کو پھینکوا دیں, یا تو اس جادو کو کسی سمندر یا نہر میں یا دریا میں ڈال دیں, اور انشاءاللہ تبارک, اور اس جن سے کہیں کہ تو اس مریض کے جسم سے نکل جا, اور اگر ضد کرے تو وہ سب میں بتا چکا ہوں کیا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا.
इस तरह से इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको शिफायाबी हो जाएगी। एक तरीका तो यह है। दूसरा तरीका यह है कि कुछ आयतें हैं जो मैं अभी बतला रहा हूं, इन आयत को 7 मरतबा पढ़कर पानी के ऊपर 7 मरतबा दम करें, यानी उसके ऊपर दम करें और मरीज को पिलाएं, और मरीज उस पानी से 7 दिन तक गुस्ल भी करे। मरीज को यह कहें कि इस पानी को पियो भी और 7 दिन तक इससे क्या करो, गुस्ल भी करो, स्नान करो, नहाओ, तो इंशाअल्लाह तबारक तआला जादू उसका खत्म हो जाएगा। अब वो आयतें क्या हैं? वो आयतें एक तो यह है कि काला मूसा मा जिअतुम बिहि सिह्र इन्नल्लाह सयुब्तिलुहु इन्नल्लाह ला युस्लिहु अमल मुफसिदीन, सूरह यूनुस आयत नंबर 81 और 82। सूरह यूनुस आयत नंबर 81 और 82। और दूसरी सूरह है सूरह आराफ, उस सूरह की आयत नंबर 117 से लेकर के 122 तक। हाँ? इन आयतों को आप कुरान शरीफ में देख करके, ढूंढ करके इसको आप लिख लें और इसको जो है उस पानी के ऊपर 7 मरतबा दम करें और उसको पिलाएं और 7 दिन तक उसको गुस्ल करने के लिए करें, तो इंशाअल्लाह तबारक तआला उसका जादू खत्म हो जाएगा और वो मरीज अगरचे इन रुकावटों में, इन बंदिशों में, नामर्दी या इस तरह का है, तो इंशाअल्लाह तबारक तआला वो खत्म हो जाएगा। तीसरा तरीका, तीसरा इलाज यह है कि बैरी के हरे पत्ते 7 आदत के लें। बैर समझते हैं? बैर बचपन में जाते थे ना डंडे उंडे लेके बैर वो करने, तो बैर बैर होती है, बैर। बैर के 7 पत्ते आप लें हरे, उनको पत्थर की सिल और बट्टे के साथ पीस लें और फिर किसी पानी के बर्तन में उसको डाल दें और उस बर्तन को अपने मुंह के करीब करके, हाँ, उस बर्तन को जिसमें पानी और पत्ते मिले हुए हैं उसको उलटते पलटते रहें, उस बैर के उसको उलटते पलटते रहें पानी को, और उसके ऊपर वो आयतें पढ़ करके दम करें जो मैं अभी बता रहा हूं। नंबर 1 आयतल कुर्सी 7 मरतबा पढ़ें और कुल औज़ बिरब्बिल फलक और कुल औज़ बिरब्बिन नास 7 मरतबा पढ़ें और उसके ऊपर दम करें और उस पानी को उलटते पलटते रहें। समझ में आई बात? और उस पानी से मरीज को 7 दिन तक उस पानी को पिलाएं, मरीज को 7 दिन तक उस पानी को पिलाएं और 7 ही दिन तक उस मरीज को गुस्ल करवाएं, तो इंशाअल्लाह तबारक तआला मरीज सेहतमंद हो जाएगा और उसका जादू खत्म हो जाएगा। पर एक शर्त है, वो शर्त यह है कि वो पानी आग वगैरह के ऊपर गर्म ना करें। अगर ठंडा पानी है और मरीज को बीमारी का डर है या ठंडी का जमाना है तो उसको धूप वगैरह में रख करके, धूप में रख दो, गर्म हो जाए, लेकिन आग के ऊपर उस पानी को गर्म ना करें। और यह बात ख्याल रहे कि गुस्ल का पानी किसी नापाक जगह के ऊपर न गिरने पाए। यह तीसरा तरीका है। चौथा तरीका यह है कि ये आयतें जो मैंने अभी आपको बतलाई हैं, इन आयतों को मरीज के कान में आप पढ़ें और साथ में एक और आयत भी उसके कान में पढ़ें, और वो आयत क्या है? वक़दिमना इला मा अमिलू मिन अमलिन फजअलनाहु हबाअम मंसूरा, सूरह फुरकान आयत नंबर 23। इस आयत करीमा को मरीज के कान में 100 मरतबा पढ़ें और इससे ज्यादा भी करें, मुनासिब है। यहां तक कि मरीज